بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، پاکستان کے متعلق ویڈیو اپلوڈ کی تو لوگوں نے سوال کیا کہ پھر ہم کیا کریں پاکستان کے بہتر بنانے کے لیے پاکستان کے لیے۔ تو عرض یہ ہے کہ دین کے بہت سارے شعبوں میں سے دو جو بڑے شعبے ہیں، ایک ہے عبادات اور ایک ہے معاملات۔ عبادات میں بندے کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ اور بندے کا تعلق ہے اس کو، اور ایک ہے بندے کا جو تعلق بندے سے ہے، وہ معاملات ہیں، اس کو حقوق العباد بھی کہتے ہیں، بندوں کے حقوق بھی کہتے ہیں۔ تو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی بہتر بنانا ہے۔ اور بہت ساری مثالیں، مثال کے طور پر ہم لوگ عبادت کی نیت سے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب کرنا مستحب ہے، تو جو ہمارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کرتے ہیں۔ تو زیادہ جو ان میں طریقہ چلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن خوانی کرائی جاتی ہے اور لوگوں کو کھانا وغیرہ کھلایا جاتا ہے، بریانیاں دیگیں وغیرہ بنا کر کھلا دی جاتی ہے۔ تو اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہم کر رہے کیا ہیں۔ ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے کوئی ثواب کا کام کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرنی ہے کہ یا اللہ، یہ میں نے کام کیا ہے، اس کا جو ثواب مجھے مل رہا ہے یہ میں فلاں کو پہنچاتا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو ہم کیوں نہ ایسا ایک کام کریں کہ جس کا ثواب بہت زیادہ ہے اور اس کا ثواب جاری رہنے والا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کھائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا، بس کچھ دنوں تک رہے گا، یا یہ ہے کہ اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا۔ اور اگر وہ عبادات میں رہتا ہے، اگر وہ بندہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار رہتا ہے، اس صورت میں بھی کچھ نہ کچھ ثواب زیادہ ملتا رہے گا۔ لیکن ہم کیوں نہ ایک ایسا کام کریں کہ مخلوق کی خدمت سے خدا ملتا ہے، کہ مثال کے طور پر ہماری اگر گلی خراب ہے تو ہم ایصال ثواب پر جو پیسہ لگانا ہے، 10,000 لگانا ہے، 20,000 لگانا ہے، پل پہ لگاتے ہیں، جمعراتوں پہ 40ویں۔ اصل تو علماء دیوبند کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں کو مقرر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت نے ان کو خاص طور پہ مقرر نہیں کیا ہے۔ البتہ کوئی مقرر نہ سمجھے تو پھر اس صورت میں یہ ہے کہ مشابہت سے بچتے ہوئے انسان اگر کرے ایصال ثواب تو اس میں مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کام کر لے، 10,000 20,000 روپے گلی پہ لگوا دے، بجلی کے نظام پہ لگوا دے، پانی کے نظام پہ لگوا دیں۔ بلکہ پانی کے متعلق تو ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل جاتی ہے، مثال بھی مل جاتی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ فوت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو میں اپنی والدہ کے لیے کروں اور ان کو ثواب پہنچاؤں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کنواں کھدوا دو تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے نام بھی بئر ام سعد رکھا، کہ سعد کی امی کا کنواں۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو غنی کا لقب ملا کس وجہ سے کہ انہوں نے جو وہ کنواں جو ہے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا۔ تو اور دوسرا کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم نظام کے لیے کوشش کریں، کیونکہ ہم نے اس گھر میں رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، تو جس طرح ہم اپنے گھروں میں رہنے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور ان کو اچھا بناتے ہیں اور وہاں پر نظام ایسا چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے بجٹ بھی اچھا ہو، سب کچھ اچھا ہو، تو اگر ہم اس نظام کو بدلنے کی کوشش کریں وہ ہم نہیں کرنی ہے۔ تو کوشش کریں کہ وہ کیونکہ جو لوگ پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں ایک حکایت یہ بھی ہے، سچی ہے جھوٹی ہے اللہ جانتا ہے، کہ جب علماء کرام نے شور مچایا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے کہ چور کی جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹنے والی مقرر کی جائے، یعنی اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں، تو اور لوگوں نے جواب دیے مختلف کہ آپ نہ نافذ کریں، یہ ہوگا وہ ہوگا، دنیا مخالفت کری۔ تو ایک آدمی نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ یہ سزائیں نافذ کر دیتے ہیں تو یہاں اسمبلی میں جتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے آپ کو ٹنڈے نظر آئیں گے، یعنی ان کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ یعنی انہیں پتہ ہے کہ اگر اسلامی سزائیں نافذ ہو گئی تو کیا ہوگا، کہ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ، اسلامی نظام اگر نافذ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بندے نے کہا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ہم آپ کی بات بھی نہیں سنتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خطبہ دینے لگے تو اس آدمی نے کہا کہ ہم آپ کی بات سنتے ہی نہیں جب تک آپ ہمیں چادروں کا حساب نہ دے لیں۔ معروف واقعہ، پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو کھڑا کیا اور انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی اپنے والد کو، کیونکہ وہ لمبے تڑنگے تھے تو ان کو پوری نہیں آ رہی تھی۔
اسی طرح ایک آدمی اس کا تلوار تھی اس کے پاس، کیوں تلوار تو اس طرح عام تھی جس طرح آج کل مثال ہے لوگوں نے کوئی بھی چیز آپ موبائل رکھ لیں ذہن میں، تو موبائل جیسے ہر کسی کے پاس ہوتا ہے تقریباً، تو اس طرح تلوار ان لوگوں کے پاس عام ہوتی تھی، نماز پڑھنے بھی آئے تھے تلوار لے کر آتے تھے، تو 12 ایک آدمی کھڑا ہوا۔ اب جیسے آج کل آپ دیکھیں گے آئی فون ہے تو وہ بہت اچھا موبائل ہے، کسی کے پاس بٹنوں والا موبائل بھی ہو سکتا ہے تو اس کو ذرا کم سمجھا جاتا ہے، تو ایک ایسا آدمی کھڑا ہوا کہ جس کے پاس تلوار تو تھی لیکن وہ تلوار کی نیام جو تھی وہ کپڑوں کے چیتھڑوں سے بنی ہوئی تھی۔ آپ سمجھیں کہ آج کے زمانے میں وہ اسٹیٹس کلاس ہے، وہ آدمی تھا کہ جس کے پاس بٹنوں والا موبائل ہوتا ہے۔ تو بہرحال وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اگر میں تمہارے درمیان کو فیصلہ کروں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو، تو انہوں نے وہ جو صحابی تھے یا صحابی نہیں تھے، انہوں نے وہ چیتڑوں والے نیام سے تلوار نکالی اور کہا کہ پھر تمہارے اور ہمارے درمیان یہ تلوار فیصلہ کرے گی، ہم تمہیں اس تلوار کے ساتھ سیدھا کر دیں گے۔ تو یہ تو پتہ ہے ان سب کو کہ پھر جواب دہ ہونا پڑے گا، احتساب ہوگا اور پھر سزائیں ہوں گی، تو اس لیے نظام کے لیے ہم نے خود کوشش کرنی ہے۔ اگلی ویڈیو پہ بناتا ہوں انشاءاللہ۔ اصل میں آج میں نے بات کرنی تھی اس پر حقوق العباد پر مکمل طور پر، لیکن چلے وہ پیچھے جو ویڈیوز ہماری پاکستان کے حوالے سے بنی ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ تمام بندے دوسروں کے حقوق ادا کریں۔ اس حدیث کو پیش نظر رکھا جائے کہ الا فکلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حکمرانوں سے پورے عوام کے بارے میں سوال کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ سے صوبے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، قیامت کے دن بھی سوال ہوں گے نا، کوئی یہی دنیا تو نہیں ہے، آخرت بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آگے چلتے چلتے وہ یونین کونسل لیول پھر کرتے کرتے آدمی جس کے پاس کوئی حکمرانی نہیں ہے اس کے پاس اپنے گھر کی حکمرانی ہے، اور جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے اس کے پاس اپنے جسم کی حکمرانی ہے، تو اس سے اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے ہر بندہ دوسرے بندے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے، تو یعنی اپنا فرض ادا کرے تو دوسرے کا حق خود بخود ادا ہو جائے گا اور ہر کسی کو اس کا حق بھی مل جائے گا۔ لیکن اس کے لیے کوشش کیا کرنی ہے کہ سارے مل کر حقوق العباد کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ حقوق العباد پر بنائیں گے۔